الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، آج چھٹا روزہ ہم پورا کر چکے ہیں، اور چوتھے روزے میں جو حدیث ہم نے شروع کی وہ لمبی ہونے کی وجہ سے 2 دن اس میں گزر گئے۔ آج جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ کون ہے اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیں گے نا نام؟ کیا نام ہے صحابی کا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذهب اہل الدثور بالاجور، مالدار لوگ ہی زیادہ اجر لے گئے۔ کیا کہا کچھ صحابہ نے آ کر؟ مالدار لوگ ہی کیا لے گئے؟ زیادہ اجر لے گئے۔ کس طرح سے؟ وہ مالدار صحابہ یصلون کما نصلی، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اب ہم سے زائد کام وہ جو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اجر زیادہ مل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، ان کے پاس جو زیادہ مال ہے اس میں سے وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اس طرح وہ ہم سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے آ کر کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ کیا زیادہ لے گئے؟ زیادہ اجر و ثواب لے کر چلے گئے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں ویسے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اس میں تو برابر ہیں ہم، لیکن زیادہ اجر کس میں کما لے گئے؟ وہ اللہ نے ان کو جو زیادہ مال دیا ہے اس میں سے وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس طرح سے وہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائیں کہ تم ان کا صدقہ کرو؟ غور کیجیے، کیا اللہ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائی کہ تم ان کا صدقہ کرو؟ یعنی مالدار لوگوں کے پاس مال ہے جس سے وہ صدقہ کر رہے ہیں، تو اللہ نے تمہارے لیے بھی تو ایسی کچھ چیزیں بنائی ہیں جن کا تم صدقہ کر سکتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا، ان لکم بکل تسبیحۃ صدقہ، بے شک تمہارے لیے ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ کیا کیا چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ میں گنوا رہے ہیں؟ یاد رکھیں، ہر سبحان اللہ کہنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، ہر اللہ اکبر کا کہنا صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، ہر الحمدللہ کا کہنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، ہر لا الہ الا اللہ کا کہنا صدقہ ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، نیکی کا حکم دینا یہ صدقہ ہے۔ وَنَهْيٌ عَن مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، برائی سے روکنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، اور تمہاری شرمگاہ اس کی حفاظت میں بھی صدقہ ہے۔ یہاں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزیں بتائیں؟ ساری چیزوں کے بارے میں تو صحابہ اکرام کو کچھ بھی اشکال نہ رہا،
لیکن آخری جو جملہ تھا اس کے بارے میں صحابہ کو اشکال ہوا، صحابہ کو ایک عجیب سا لگا، تو انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایأتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ایک شخص اپنی شرمگاہ کے ذریعے اپنی جنسی شہوت پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے؟ تو اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے۔ صحابہ اکرام کو یہ تعجب لگا، تو اس بارے میں انہوں نے پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جواب بھی جو دیا تو وہ سوالیہ انداز میں، ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ فیہا وزر؟ بھلا بتاؤ، اگر وہ اپنی شہوت حرام جگہ سے پوری کرے، یعنی بدکاری کرے، تو اسے گناہ ہوگا؟ یقیناً ہوگا، ہوگا نا، یقیناً گناہ ہوگا۔ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا، تو اسی طرح جب وہ حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرے گا تو اسے کیا ملے گا؟ اجر ملے گا۔ یہ ہے میرے بھائیوں آج کی حدیث۔ حدیث کا ترجمہ ہی یقیناً ہمارے لیے کافی ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی سی اور غفلت دور ہونے کے لیے اور اچھی طرح سمجھ میں آنے کے لیے اس میں سے کچھ فوائد کا ہم انتخاب کرتے ہیں، کچھ فوائد اس میں سے چنتے ہیں اور ان کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو مال کے ذریعے صدقہ کرنے کا موقع نہیں ہے، جن کے پاس اتنی دولت اور اتنی جائیداد نہیں ہے کہ وہ صدقہ کریں، تو ان کے لیے صدقہ کرنے کی کیا چیزیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہم پھر ایک مرتبہ غور کریں گے۔ سب سے پہلی فائدے کی بات اس میں جو ملتی ہے ہمیں، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نیکیوں میں سبقت کرنے کا شوق۔ کیسا شوق ان میں پایا جا رہا ہے؟ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا شوق پایا جا رہا ہے۔ اور دوسری روایتوں میں بڑی صراحت کے ساتھ ہے، فقراء المہاجرین، فقراء الانصار، کچھ غریب صحابہ آئے، آ کر انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ مالدار لوگ ہماری طرح نماز روزہ وغیرہ سب کرتے ہی ہیں، لیکن مال زیادہ ہے، صدقہ خیرات کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو اس طرح ان کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہاں غریب صحابہ اکرام کے اس سوال سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ کے درمیان میں کس چیز کا شوق تھا؟ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا شوق تھا۔ اب ذرا غور کیجئے کتنے ان کے دل پاک و صاف تھے۔ اللہ ہمارے دل بھی اسی طرح سے بنا دے، آمین۔ مالدار لوگوں کو مالداری میں دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی مالداری پر حسد نہیں ہے، کوئی جلن نہیں ہے، اللہ نے ہم کو کیوں نہیں دیا، ان کو کیوں دیا، اس طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہے، تقدیر پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کا شوق کیا ہے کہ جیسے نیکیاں وہ کما رہے ہیں مال ہونے کی وجہ سے، کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اس طرح نیکیاں کماتے۔ اس کو کیا کہتے ہیں ہماری اردو زبان میں؟ رشک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رشک۔ یہ جائز ہے نا؟ ہاں یہ جائز ہے۔ کسی علم والے آدمی کو دیکھیں جو اس پر اچھی طرح سے عمل کر رہا ہے، اس کی خوب دعوت کر رہا ہے، تو ایسے شخص کو دیکھ کر ہم رشک کرنا، یا اللہ مجھے بھی ایسا علم عطا کر، اس سے بھی زیادہ بہتر میں عمل کروں گا، اس سے زیادہ بہتر طریقے سے میں تیری طرف لوگوں کو بلاؤں گا، تیرے دین کی طرف بلاؤں گا، تو یہ رشک ہے۔ اسی طرح مالدار آدمی کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کر رہا ہے، تو یہ تمنا کرنا کہ مجھے بھی اللہ ایسا مال دے تاکہ اس سے زیادہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، یہ جائز ہے۔
حرام کیا چیز ہے؟ ہاں، حسد جائز نہیں ہے، حسد جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح بری تمنا، کسی آدمی کو دیکھیں مال اس کے پاس بہت ہے، دنیا کے اندر وہ خوب خرچ کر رہا ہے، کاش میرے پاس ہوتا، میں بھی ایک بلڈنگ بناتا، میرے پاس ہوتا اس سے اچھی گاڑی میں رکھتا، میرے پاس ہوتا اس سے اچھا موبائل میں رکھتا۔ اس طرح دنیا کی صرف تمنا جس میں آخرت کا فائدہ نہ ہو، یہ بھی انسان کے لیے غور و فکر کی بات ہے کہ یہ اس کو سوچ کہاں لے کر جائے گی۔ تو پہلا فائدہ ہم کو جو ملا، صحابہ اکرام کا کیا شوق تھا؟ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا شوق، اور مال خرچ کرنے والے صحابہ پر کوئی حسد اور کوئی اعتراض اللہ کی تقدیر پر ہرگز نہیں تھا، بلکہ یہاں کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ ایسی نیکیوں کی تلاش جس کے ذریعے وہ اس طرح کا اجر پا سکیں جیسے مالدار لوگ پا رہے ہیں۔ تیسرا فائدہ ہم کو یہ ملتا ہے کہ مالدار صحابہ اکرام کو دیکھیے کہ جن صحابہ کو اللہ نے مال دیا تھا وہ لوگ صرف دنیا بنانے کے لیے اپنا مال خرچ نہیں کرتے تھے۔ کس لیے خرچ کرتے تھے؟ اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں میرے ذہن میں کئی واقعات گھوم رہے ہیں، ایک چھوٹا سا میں مختصر واقعہ آپ کو بیان کر دوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، باہر کچھ آوازیں، شور شرابہ محسوس ہوا۔ پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ تو کوئی باہر دیکھ کر آیا اور آنے کے بعد خبر دیا کہ یہ عبد الرحمن بن عوف کا بہت بڑا تجارتی قافلہ آیا ہے، بہت زیادہ ساز و سامان کے ساتھ لدا ہوا ہے۔ آج کل کے حساب سے دیکھیں تو پتہ نہیں کئی کروڑوں، ملینوں، بلینوں کا مال ہوگا جو باہر سے آیا ہے۔ اب وہ مارکیٹ میں لے جائیں گے، وہاں ان کی بیچیں گے، کریں گے، دوسرے جو چھوٹے ہول سیل ڈیلر وغیرہ ہیں سب ان سے خریدیں گے۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر رحم و کرم کی دعائیں بھیجتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا کہ عبد الرحمن اپنے گھٹنوں کے بل جنت میں جائیں گے، اپنے مال اور اپنے جائیداد ان سب چیزوں کا حساب دیتے ہوئے انہیں دیر لگے گی۔ کسی نے جا کر عبد الرحمن بن عوف کو اس بات کی خبر دے دی۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف کو کسی نے جا کر اس بات کی خبر دے دی۔ اسی وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اکبر، ایسی بات ہے تو میں یہ سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا دل چاہیے، ہے کہ نہیں؟ مدینے میں قحط سالی ہے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ایسی اکال پڑی ہے کہ دور رہنے والے دیہات کے لوگ بھی آ کر مدینے میں بسنے لگے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ تقریباً کوئی 17 مہینے تک اکال رہی، قحط رہی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر ایسے ایسے بہترین انتظامات اور ایسے بہترین اصول بنائے تھے کہ آج بھی جب ان کو دنیا پڑتی ہے تو دنگ رہ جاتی ہے۔ بہرحال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارت قافلہ پہنچا، حضرت عمر کو پتہ چلا، آئے، کہا اس کو بیچ دو تاکہ میں مسلمانوں میں اسے تقسیم کر دوں۔ کہا کتنی قیمت دو گے؟ سب کا اندازہ لگانے کے بعد ایک قیمت طے ہوئی، کہا اتنا دوں گا۔ عثمان نے کہا مجھے کوئی اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے۔ پوچھا کتنا؟ کہا میں ابھی نہیں بتاؤں گا، مجھے نہیں پتا، چلو ہم اور بڑھاتے ہیں۔ کہا کتنا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ کہا بڑھا کر، عثمان نے کہا کہ مجھے اس سے بھی اور زیادہ مل رہا ہے۔ 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، پھر کیا ہوا؟ سمجھ میں آ رہا ہے کسی کو؟
بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا مسلمانوں کے لیے وقف کیا. کس کو بیچا انہوں نے؟ اللہ رب العالمین کو اللہ سے اجر لینے کے لیے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اپنا جو مال ہو، اپنے ضروری اخراجات، اپنے بیوی بچوں کے جن کے خرچے ہمارے اوپر واجب ہیں، اس کے بعد کے مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے رہنے کی بھی اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. چوتھا فائدہ یہ ملتا ہے کہ غریب لوگ کبھی بھی مایوس نہ ہوں کہ ان کے لیے نیکیوں کے کوئی دروازے نہیں ہیں، بلکہ یہاں بہت بڑی خوشخبری اس حدیث کے اندر ملی ہم کو کہ صدقہ صرف مال کا ہی نہیں ہوتا. یعنی مال خرچ کر کے ہی صرف صدقہ کرنے کی بات نہیں ہے. صدقہ کرنے کے کئی اور بھی طریقے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتایا ہے. بلکہ بعض دفعہ مال کے علاوہ دوسری چیزوں سے جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ مال کے صدقے سے بھی افضل ہو سکتا ہے. جی ہاں، بعض جگہوں پر. پانچواں فائدہ یہ حاصل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث کے اندر کتنے اعمال کا ذکر کیا؟ 7 اعمال کا ذکر کیا، اور ہر ایک کے بارے میں فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے صدقہ ہے. تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو واجب درجے کے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو بعض اوقات واجب درجے کے ہوتے ہیں، بعض اوقات سنت اور نفلی درجے کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ اکبر کو لیجیے. اللہ اکبر جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں نماز میں کھڑے ہونے کے لیے، تو یہ اللہ اکبر کیا ہے؟ رکن ہے. اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی. اگر آپ کہیں گے اللہ بڑا ہے اور نماز شروع کریں گے تو آپ کی نماز نہیں. آئی سمجھ میں بات؟ اور عام ایسے ہی آپ ذکر و اذکار کی شکل میں، اوراد و وظائف کی شکل میں آپ کہنے لگیں تو یہ سنت و نفل میں شمار ہو جائے گا. اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس میں بتایا نا اللہ کے رسول نے صدقہ ہے. امر و امر بالمعروف صدقہ و نہی عن منکر صدقہ. نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے نا؟ ہے نا؟ میری بات ہے یہ؟ کس کی بات؟ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو یہاں کے معاشرے میں حیاء کا جو ادارہ ہے، متوع جن لوگوں کو کہا جاتا ہے، یعنی حیا کے آفس میں کام کرنے والے، وہ لوگ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، لوگوں کو نماز کے بارے میں کہتے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں وہ اچھا کام ہے برا کام ہے؟ ہاں، اچھا کام ہے. اس حدیث کی روشنی میں لوگوں کو سمجھائیے کہ لوگوں ان کے اوپر نکتہ چینی کر کے اپنے گناہ میں اضافہ نہ کرو. ان کے اوپر انگلیاں اٹھا کر، اس لیے کہ کتنی مرتبہ ہم نے لوگوں کو دیکھا صاف کہتے ہیں کہ اس طرح کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تنخواہ کے لیے کر رہا ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں، بہت ساری برائیاں کرتے رہتے ہیں اور مفت میں اپنے گناہوں کا کھاتا بھر رہے ہوتے ہیں. اس لیے علم کی روشنی میں بات کریں میرے بھائیوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، جو صدقہ کہا، ہر ایک الگ الگ صدقہ ہے. تو یہ بعض اوقات واجب درجے کا ہوتا ہے اور یہ بعض اوقات سنت و نفلی درجے کا بھی ہوتا ہے. آپ گھر میں گارجین ہیں، باپ ہیں، اپنے بچوں میں کوئی ایسی بڑی خطرناک غلطیاں دیکھ رہے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ روکیں. کوئی نیکی گھر میں چھوٹ رہی ہے فرائض اور واجبات میں سے، تو آپ کے اوپر فرض ہے، واجب ہے کہ آپ اس نیکی کا حکم دیں. تو یہ نیکی کا حکم دینا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح کی یہ بعض چیزیں بعض اوقات کس درجے میں ہیں؟ واجب اور رکن کے درجے میں، بعض دفعہ سنت نفل وغیرہ کے درجے میں ہیں. یہ فرق کو سمجھنا بھی
فائدے کی بات ہے۔ اسی طرح اس کے اندر یہ بات بھی ہم کو معلوم ہوئی کہ انسان حرام کو چھوڑ کر حلال پر اکتفا کرے، یہ بھی صدقہ ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اجر و ثواب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب یہاں ہمارے سامنے مثال تو شادی، صدقہ، اس کے مقابل زنا اور لواطت اور دوسری برائیوں سے بچنا ضروری ہے، یہ پتہ چلا۔ آپ ایسے ہی دوسرے اور حرام کاموں کے بارے میں دیکھیں کہ دوسرے اور حرام کام، سود کا نہ لینا، رشوت کا نہ لینا، اس پر حلال تھوڑا ہی ہے، اس کے مقابلے میں حلال تھوڑا ہی ہے، لیکن اسی پر قناعت کرنا، یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کی بات ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے اور یہ بھی اللہ رب العالمین کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اس سے یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی مسئلے کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش آئے تو سنجیدگی کے ساتھ اس کے بارے میں استفسار کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل طلب کر سکتے ہیں۔ یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اگر کوئی اشکال رہے تو اس کی کوئی توجیہ بیان کر کے سمجھا دینا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی نہیں کہا ہاں اس میں بھی اجر ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجیہ بیان کی کہ اگر وہی شخص اپنی وہ شہوانی خواہش کسی برائی کے ذریعے، بدکاری کے ذریعے پوری کرتا تو کیا اس پر گناہ نہیں ہے؟ یقیناً گناہ ہے۔ تو اب وہ حرام نہ کر کے، غلط طریقے سے اس کو پوری نہ کر کے جائز طریقے سے پوری کر رہا ہے تو اس میں اس کے لیے اجر ہے۔ تو یہ توجیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، تو توجیہ بعض دفعہ پیش کرنے سے بات اور زیادہ واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آئی کہ بعض دفعہ کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے مثالوں کے ذریعے بھی سمجھانا پڑتا ہے، مثالوں کے ذریعے سمجھانا پڑتا ہے۔ میرے بھائیو، اس حدیث کے اندر یہ 7 چیزوں کے بارے میں جو ہمیں خبر دی گئی، ان میں سے شروع کی جو 4 چیزیں ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ 4 کلمات ہیں۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کے بارے میں اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں نا؟ الحمدللہ صرف یہ کس کو بھر دیتا ہے؟ کس کو بھر دیتا ہے؟ کس کو بھرتا ہے؟ میزان کو بھرتا ہے میرے بھائیوں۔ کئی بھائیوں نے صحیح جواب دیا، لیکن کچھ لوگ آسمان و زمین کے بیچ میں لٹک رہے تھے۔ الحمدللہ کا کہنا کیا بھر دیتا ہے؟ میزان کو بھرتا ہے، جیسے کہ ہم نے دوسرے دن کی حدیث میں سنا۔ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ کو بھر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الکلام الی اللہ 4، ساری باتوں میں، سارے کلمات میں سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات اللہ کے نزدیک یہ 4 کلمات ہیں۔ کون کون سے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور ان 4 میں ترتیب لازمی نہیں ہے، یہ بھی آپ سمجھ۔ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ، تم جس سے بھی شروع کرو، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، آگے پیچھے کیسے بھی آپ پڑھیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اس ناحیے سے بہتر ہے کہ پہلے ہم سبحان اللہ کہہ کر اللہ کے لیے ہر قسم کے عیوب کی نفی کر رہے ہیں، پھر اللہ کے سارے کمالات کا اقرار کرتے ہوئے اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ اعتراف کہ اے اللہ تجھ سے بڑا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، اب ایسی ہی ذات ہمارے تمام عبادتوں کا صحیح حقدار بھی ہے۔ تو
بعض نے یہ توجیہ پیش کی الحمدللہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صراحت ہے۔ ایک اور موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 کلمات احب الی مما طلعت علیہ الشمس، سورج کی روشنی جتنی ساری چیزوں پر پڑتی ہے ان سب سے زیادہ مجھے یہ 4 کلمات پسند ہیں۔ اور ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی، جو ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ یہ 4 کلمات ہیں۔ ایسا بھی ایک حدیث میں ذکر ہے، اور یہ ساری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کے مختلف درجات ہیں۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کسی کے اوپر ایسا فرض ہے کہ اسے ہاتھ سے بدل دینا چاہیے برائی کو، اور نیکی کو قائم کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی اس کی طاقت نہیں ہوتی تو زبان سے نصیحت کے ذریعے، اچھے انداز میں نصیحت کے ذریعے، بعض لوگوں کو اس کی بھی طاقت نہیں ہوتی تو کم سے کم دل میں برا جان کر اس جگہ کو چھوڑ دینا اور وہاں سے ہٹ جانا۔ یہ الگ الگ درجات ہیں، اور شرمگاہ کی حفاظت کا اجر و ثواب اس کا ذکر الحمدللہ کافی آ چکا ہے۔ لیکن آئیے ایک اور نقطے پر ہم چلتے ہیں۔ غریب صحابہ کرام نے آ کر کیا کہا کہ مالدار لوگ اجر و ثواب حاصل کرنے میں آگے بڑھ گئے۔ تو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہی ایسی ہی ایک اور روایت بھی آتی ہے، وہاں پر کچھ اور فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، اسے بھی ذہن میں بٹھا لیں اور اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں تو آپ چند ہی منٹوں کے اندر ڈھیر سارے اجر و ثواب پا سکتے ہیں۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے کہا کہ ہر فرض نماز کے بعد کیا کہو؟ کیا کہو؟ سبحان اللہ کتنی بار؟ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، یا 33 بار اللہ اکبر اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 100 پورا کریں گے تو اس کا اجر و ثواب کن 4 چیزوں کے برابر ہے؟ کون بتائیں گے؟ کون بتائیں گے؟ میں نے پوچھا، بتائیے نہیں کہا۔ چلیے آپ نے ایک بتا دیا۔ ہاں شاہ نواز آپ بتائیں جی۔ عمرہ، حج، یہ 2 چیزیں تو آ گئی، اور جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے کے برابر، اور عام صدقہ خیرات کرنے کے برابر۔ غور کیجئے کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو عمرہ حج کے برابر، جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے کے برابر، اور عام صدقہ خیرات کرنے کے برابر اجر و ثواب ہے۔ کس چیز کا؟ فرض نمازوں کے بعد ان اذکار کے کرنے کا۔ اور ہمارے بہت سارے بھائی یہ اذکار کیے ہوئے ہی نکل جاتے ہیں تو کتنی بڑی فضیلت سے، کتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم ہوتے ہیں، اس کا ہم اندازہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس طرح کی نیکیوں میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی نیکیوں میں آگے بڑھتے ہوئے اور زیادہ علم حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔